السلام علیکم جی، میں ہوں صادق صدیقی. میرے ساتھ آج ڈی آئی جی بلتستان کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک موجود ہیں جی. ان سے ہم بات چیت کریں گے بلتستان میں جو پولیس کے کردار ہے اس کے حوالے سے کیا اصلاحات ضروری ہے. پولیس کسی بھی معاشرے کے اندر عوام کے جان و مال کے تحفظ، عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت مانی جاتی ہے. مختلف صوبوں میں، مختلف اضلاع میں، مختلف علاقوں میں آپ نے سروس کی ہے. پہلی مرتبہ غالباً آپ بلتستان آئے ہیں، تو بحیثیت ڈی آئی جی آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں دیگر صوبوں اور بلتستان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی، پاکستان پورے کا پورا بہت خوبصورت ہے اور پورے پاکستان کے تمام عوام ہی بہت خوبصورت اور بہت قابل عزت ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ڈیو ٹو نمبر آف ریزنس باقی جگہوں پہ جو کرائم کی ریشو ہے وہ بہت ہائی ہے. یہاں الحمدللہ یہ ایک بہت پرامن علاقہ ہے اور بہت پرامن لوگ ہیں، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہاں کی کرائم کا کمپیریزن باقی جو ڈاؤن کنٹری ہے ان کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا. مثلا اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور الون اس میں 84 پولیس اسٹیشن ہے اور اس کے اندر تقریباً 1,15,000 سے 1,25,30,000 تک سال کا کرائم ہوتا ہے. تو یہاں تو ہارڈلی ہم 300 کراس کرتے ہیں. تو یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو یہ ایریا بہت خوبصورت ہے. جتنا خوبصورت ایریا ہے اتنے ہی خوبصورت یہاں کے لوگ ہیں، بڑے محبت کرنے والے اور بہت جو آپ کہہ رہے پولائٹ ہمبل لوگ، اور دے ڈیزرو مور ریسپیکٹ. کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں جب سے میں آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایریے کے جو ہے نا امن کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور نظر بد سے بچائے. آپ کا بلتستان کے اندر یقیناً جو دیگر جو صوبے ہیں وہاں پہ آپ نے بہت ہی سخت حالات کا مقابلہ کر کے آپ کی اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. بلتستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یقیناً یہاں جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ یہاں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایکشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے پولیس کو. تو اس معاشرے کو مزید بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کی جو ہے بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں بلتستان پولیس کا کردار کس طرح سے ہونا چاہیے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں جب قانون بنایا جاتا ہے تو اس کے بھی مختلف ظاہر ہے کیٹیگریز ہیں کہ وہ ریہیبلیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بنایا جاتا ہے، وہ پیونیٹیو ہے، وہ کس طرح اسی ماڈل کے اوپر ظاہر ہے. تو دیکھیں، اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہر سوسائٹی میں ڈیٹرنس ضروری ہوتی ہے. اگر سب کو پتا چل جائے نا کہ جی پولیس نے کہنا کچھ نہیں، ہم جو مرضی کریں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے وہ بات چھوٹی موٹی تو تاں سے شروع ہوگی، تو تکرار سے لڑائی جھگڑے پہ آئے گی، لڑائی جھگڑے سے گریبان تک آئے گی، گریبان سے سر پھاڑنے طے کی اور سر پھاڑنے سے پھر قتل تک آئے گی. وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پولیس تو کہتی کچھ نہیں ہے، پولیس تو بلاتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے آئندہ نہیں کرنا. تو جس سوسائٹی میں بھی ہم یہ کہتے ہیں آئندہ نہیں کرنا، اس سوسائٹی میں ہم ساتھ یہ بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر تم کرو گے بھی تو ہم تمہیں وارننگ دے کے چھوڑ دیں گے. تو اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر بڑے بڑے جو ہے نا وہ واقعات رونما ہو جاتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر، اور ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا، ہمارے تو کبھی یہاں نہیں ایسا ہوا تھا. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، اویئرنیس along with the ایکشن. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، سرجری کی ضرورت ہے، تو وہاں پھر آپ کو سرجری کرنی چاہیے. اویئرنیس میں جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو پولیس ہے، میں پہلے دن سے ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے تو پھر ہم نے فلٹر بھی لگانا ہے. ہم نے ویٹ نہیں کرنا کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ کرائم نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ کرائم ہمارے گھروں تک پہنچ جائے اور پھر ون فائن مارننگ پتہ چلے کہ ہر گلی میں چوری ہو رہی ہے، ہر گلی میں ڈکیتی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ گلی میں منشیات اور ہر بچہ چرس پی رہا ہے. ہم نے اس کا ویٹ نہیں کرنا، ہم نے کہیں فلٹر لگانا ہے کہ اچھا اس میں سے گزر جائے، برا وہیں فلٹر ہو کے پکڑ کے تھانے میں چلا جائے. نہیں تو ون فائن مارننگ ہمیں پتہ چلے گا کہ وی آر نو مور پیسفل ریجن. تو اس لیے ہم نے دونوں کام سائڈ بائی سائڈ کرنے ہیں. ہم نے برے کے ساتھ سختی سے آنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹنا ہے، اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. مثلا جس طرح منشیات فروش ہیں، تو منشیات فروش کو اگر ہم وارننگ دے کے چھوڑنا شروع کر دیں تو پھر تو تباہی ہے نا سر. تو اس لیے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. کوئی یہاں جوا کرا رہا ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. کوئی براثل ہاؤس چلا رہا ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں. کچھ چوروں ڈاکوؤں کو پناہ دے رہا ہے یا چور ڈاکو ہے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ہاں
کوئی انڈر ایج بچہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو ہم اس کو روک کے کہیں گے بیٹا آئندہ اگر تم آئے تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کے باپ کو کہیں کہ آئندہ اگر آپ کے بچے نے یہ کام کیا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کہیں گاڑی کوئی کسی نے غلط پارک کر دی ہے اس کو سمجھائیں کہ یار بیٹا یہ جگہ نو پارکنگ ہے, آپ پلیز آئندہ ادھر گاڑی نہیں کھڑی کرنا. کیونکہ پولیس ہر انچ پہ خود نہیں کھڑی ہو سکتی, وہ ایک دفعہ سمجھائیں گے دو, الٹیمیٹلی اس کو چالان ٹکٹ دینا پڑے گا کہ تاکہ اس کو فیل ہو گیا یار یہ مجھے روز بتاتا ہے میں روز ہی کھڑا ہوتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں ہم نے سائڈ بائی سائڈ چلا دی ہیں. اس لیے میں اپنے یہاں پولیس کو سب کو میں ہمیشہ یہی ان سے بات چیت کی اور ان سے یہی درخواست کی ہے کہ ہم نے اچھے بندوں کے ساتھ بہت اچھے ہو کے ملنا, بہت زیادہ رسپیکٹ دینی, بہت زیادہ آنر دینی, اور جو گندے بندے ہیں جو معاشرے کے لیے ناسور ہیں ان کے ساتھ ہم نے آنی ہاتھوں سے نپٹنا ہے. کہ یہ والا بھی ایک امپریشن جی بی پولیس کا ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ تو کہتے ہی کچھ نہیں. مثلا اگر کوئی بندہ نیچے بندہ قتل کر کے یہاں اگر رہنا شروع کر دے تو یہ تو کہتے ہی کچھ نہیں ہے. اگر ہم سڑک کے اوپر بھی پولیس والے کا گریبان پکڑ لیں گے تو یہ تو کہتے ہی کچھ نہیں ہے. یہ والا امپریشن بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ امپریشن ہونا چاہیے کہ اگر چرس والا بیچنے والا پکڑا گیا تو اس کی خیر نہیں ہے, اس کا پھر یہ پورا علاج تعمیر وطن کرتے ہیں اس کو, اور اس کو پورا پھر مسلمان کر کے چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح سر, آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جو ہے آپ ایک گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, پورے اضلاع میں جو ہے اس وقت ایک لحاظ سے الرٹ جاری ہے, پولیس جو ہے چوکس ہے, چیکنگ کر رہا ہے, اسنیپ چیکنگ کر رہا ہے, اور کہیں سے برآمدگی بھی ہو رہا ہے, مختلف لوگوں کے خلاف FIR بھی ہوئے ہیں, متعدد ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں. لیکن شکایت یہ لوگوں کی رہی ہے کہ آپ پکڑتے تو ہیں لیکن جو پیتے ہیں یا جن سے کچھ گرامز میں منشیات برآمد ہوتے ہیں انہیں پکڑتے ہیں, مین ڈیلرز تک آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. تو کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مستقبل میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ہاں دیکھیں, مستقبل میں ہی پہلے ماضی کی بات کر لیتے ہیں نا, ریسنٹ پاسٹ کی بات کر لیتے ہیں. کیا آپ دیکھیں نا, ہم نے پچھلے 1-2 مہینے میں تقریباً 30 کلو چرس تو پکڑی ہے اسکردو میں. اسکردو کی تاریخ میں اتنی نہیں پہلے پکڑی گئی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے ہم نے ڈیلروں کو پکڑا ہے. ابھی بھی ہم نے جو ڈائریکشن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جو ایڈکٹ ہے اس کو پکڑیں, اس سے پورا انٹیروگیٹ کریں یہ کہاں سے لے کے آیا, اور اس روٹ کو پکڑیں. اور آپ جب مرضی آئیں ہم آپ کو وہ پورا چین بتا سکتے ہیں کہ یہ روٹ یہ ہے, اور اس روٹ کو ہم معافی نہیں دے رہے. جو ہم نے پہلے بندے پکڑے ہیں وہ ابھی اسٹل دے آر بیہائنڈ دا بارس, اور ہم بالکل اس کو معافی نہیں دے رہے. اور آئندہ کے لیے بھی بالکل میں لاؤڈ اینڈ کلیئر بتانا چاہتا ہوں, ہم نے سارے ریکارڈ ہولڈرز کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا ہے. ہم انشاءاللہ ان کو ڈیٹین بھی کروائیں گے, نظر بند بھی کروائیں گے. ہم معافی نہیں دیں گے, ہم اپنا یوتھ تباہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ بھی بات عام طور پہ چونکہ ہم لازمی بات اس پروفیشن میں ہے, بارہا پولیس کے افسران کے ساتھ ہمارے رابطے رہتے ہیں, منشیات کے حوالے سے یقیناً ایکشن آپ لیتے ہیں, لیکن یہ بات بتایا جاتا ہے کہ پولیس کے اندر بھی سہولت کار موجود ہوتے ہیں جو ڈرگس استعمال کرتے ہیں. ٹھیک, پبلک جو ہے زیادہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے جو پولیس کے ادارے کے اندر بیٹھ کے سہولت کاری کا کام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی چیز آپ کے نوٹس میں آئے گی؟ آپ دیکھیں نا, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ پبلک کی یہ کمپلینٹ ہے. اگر میں یہی بات کروں کہ پبلک میں سارے سہولت کار منشیات فروشوں کے موجود ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک نہیں سر, یہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. آئی ہیو ٹو بی اسپیسیفک. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں نا جی پبلک میں تو سارے لوگ منشیات فروشوں کے سہولت کار ہیں. یہ سہولت کار ہیں تو منشیات بک رہی ہے نا, نہ ہو تو کیوں بکے؟ اگر ہم خریدے نا تو کیوں بندہ لے کے آئے گا؟ ایک دکان پہ ایک بندہ ایک چیز رکھ کے بیٹھا پورا دن کوئی نہیں خریدتا, 6 مہینے کوئی نہیں خریدتا, وہ دکان بند کر دے گا. تو اگر ہم خرید بھی رہے ہیں, کو باہر سے آگے بیچ رہا, اس کو مکان بھی کرائے پہ دے رہے ہیں, جب وہ پکڑا جاتا ہم اس کی ضمانت بھی کرواتے ہیں, جب اس کی گواہی کی باری آتی ہے ہم گواہوں کے پاس بھی جا کے ترلے ڈالتے ہیں کہ اس کے خلاف گواہی نہ دینا, پھر ہم تھانے دار کے پاس بھی جاتے ہیں پیسے لے لو اور تم کچھ کر دو. ٹھیک ہے, تو یہ تو پبلک ہی کر رہی ہے نا, یہ تو پولیس نہیں کر رہی. لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ پبلک میں سہولت کار موجود ہے. وہ اس وجہ سے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جنرلائز اسٹیٹمنٹ نہ دوں, میں نے اسپیسیفک بات کرنی ہے کہ صدیقی صاحب اس کے سہولت کار ہیں کہ نہیں ہیں. اسی طرح پولیس میں پبلک کہتی ہے کہ جی پولیس میں سہولت کار ہیں, میں بیٹھا ہوں, مجھے آ کے بتائیں کہ یہ ان کے سہولت کار ہیں. میں اگر ان کو حوالات میں نہ دوں میں ذمہ دار ہوں, میں ان کو محکمے سے نہ نکالوں میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ جو ہے نا سر تھرو کرنا کہ جی پولیس میں سہولت, تو پولیس از پارٹ آف دا سیم سوسائٹی. پولیس کو سوسائٹی سے باہر سے ہم امپورٹ کر کے نہیں لے کے آئے ہوئے. نہ پولیس کا ہم نے کوئی اسپیشل سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے کہ وہ سافٹ ویئر بٹن دبائیں گے وہ آن ہو جائے گا تو وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. ان کے اندر ان پہ بھی انفلوئنس ہوتا ہے. دے آر پارٹ آف دا سیم سوسائٹی. اس میں ہم نے تمام جو اضلاع ہیں اپنوں کو میں نے ڈائریکشن دی ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کے ساتھ مل کے ہمارے جتنے جوان ہیں ان کے ڈرگ ٹیسٹ بھی کروائیں,
ان کے ہیپیٹائٹس کے، ان کے ڈائبٹیز کے، اور ان کے جو باقی اس طرح کی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، باقی جو جس طرح ہیپیٹائٹس ہے، HIV ہے اور اس طرح کے، ان کے ٹیسٹ کروائیں تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ لوگ اس چیز میں ہیں، تو اس کے حساب سے ان کی ہم ٹریٹمنٹ کروائیں. ٹھیک ہے نا سر. ایک اس میں اور ریلیونٹ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا، ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے ہی ول بی کوشچننگ پولیس، نو بڈی ول بی آسکنگ کہ کیا پورے GB میں ان کی ریہیبلیٹیشن کا کوئی بندوبست ہے. اگر ریہیبلیٹیشن مثلا ہم نے ایڈکٹ پکڑ لیا، ہم ایڈکٹ کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا کہ روز لے کے پیتا رہو، تم گلی میں پھر رہو پی کے لوگوں کے سروں میں پتھر مارتا. ہم نے پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو کہاں لے کے جانا ہے، ذرا مجھے گائیڈ کرے نا. فیسلٹی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم صرف ایک پنچنگ بیگ پکڑ کے نا تو وی اسٹارٹ پنچنگ. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آئسولیشن کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک سارے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ایک ایڈکٹ ہم نے 50 ایڈکٹ ہم نے پکڑ لی ہے، کہاں رکھنا ہے اس کو؟ آپ کو پتا ہے ایڈکٹ کو رکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر جو ہیروئن پہ لگا ہوا اس کو ہیروئن نہیں ملے گا، ٹکر مارے گا جا کے سلاخوں کے ساتھ، اور ہوگا کیا؟ معذرت کے ساتھ پھر خبریں لگیں گی. خبریں کیا لگیں؟ ہم خود ان کو کہیں گے کہ جناب یہ محرر کے خلاف پرچہ دے دیں، اس کی موجودگی میں. اس نے محرر ایک بندے کو حوالات میں بیٹھ کے اس کے ساتھ بند تو نہیں نہ سکتا کہ یہ ٹکر نہ مارے، تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو دینا پڑے گا یار جتنی دیر تو ہمارے کھاتے میں بھائی یہ لے، تو مہربانی کر کو کچھ ہی نہ کر. تو یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہم سننا نہیں چاہتے، یہ وہ پریکٹیکل تصویریں ہیں جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا سر. تو یہ ایز اے سوسائٹی تمام ڈپارٹمنٹس مل کے جب یہ ساری چیزیں یہاں پہ مجھے آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، تو سر طفیل کالونی فلان جگہ پہ لوگ چرس پیتے ہیں، تو آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کہتا ہوں واقعی سر ہماری نالائکی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پکڑ کے تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں چھوڑ کے آئیں جو ایک 2 سگریٹ پی رہے. نو ریہیبلیٹیشن سینٹر. آج پکڑے اس کو، کل وہ باہر آ جائے گا. بالکل ڈومین میرے کے کام. ٹھیک ہے نا سر. آپ خود اپنے تحریروں میں لکھتے ہیں کہ خوشیاں منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ شہریوں کو تنگ کرے، الٹ بازی کرے، فائرنگ کرے، یہاں پہ ریسنگ لگوائے، ون ویلنگ کرے. تو اس حوالے سے جو آپ کے اقدامات ہیں اس کو پبلک کے اندر بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ شہر کے اندر ناکے لگا کے ایسے لوگوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں، اسپیشلی جو نوعمر ڈرائیورز ہیں. اس کے علاوہ بلیک اسٹیکرز لگا کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی معاشرے کے اندر کوئی معاشرتی برائی جنم لیتے ہیں تو انہی چیزوں کے پیچھے چھپ کے لوگ جو ہے مختلف جرائم کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو آپریشن آپ نے شہر کے اندر یا پورے بلتستان کے اندر بحیثیت DIG آپ نے احکامات دیے ہیں، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے. اس میں بھی پھر میں یہی کہوں گا پبلک کی یہی شکایت ہے کہ عام ٹیکسی والے کو، عام ٹریکٹر والے کو، عام جو مسافر گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو تو پکڑتے ہیں پولیس والے، لیکن جب کوئی باثر آدمی آ جاتے ہیں، کوئی آفیسرز کے چہیتے آ جاتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کی گاڑیوں پہ بلیک اسٹیکرز لگے ہوتے ہیں، نمبر پلیٹس نہیں ہوتے ہیں، یا مطلب وہ پروٹوکول میں پھر رہے ہوتے ہیں. ان کے خلاف کوئی ابھی تک کاروائی ایسا نظر نہیں آتے ہیں جس کے اوپر ان کے اوپر جرمانے کیے گئے ہوں، پنشمنٹ دی گئی ہو یا ان کو چالان کیا گیا ہو. اس حوالے سے کیا مطلب آپ کے اقدامات ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے سامنے تو سارے لوگ برابر ہیں. اگین جب اس کی ہم بات کریں نا تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ محکموں نے کالے شیشے لگانے کے لیٹرز ایشو کیے ہوئے تھے. کمشنر صاحب نے وہ بھی آرڈر دیا کہ یہ سارے نل اینڈ وائڈ ہیں اور یہ ایسا کوئی لیگل لیٹر نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی نہیں چیک. ہاں ایک یہ والا اینگل ہوتا ہے، وہ بھی بہت ریئر کیسز میں، کہ مثلا مسٹر اے ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ کسی ریلیجس پارٹی کا ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تھریٹ ہو سکتا ہے، ہم اس کی گاڑی سے نہیں اترواتے. قانون میں کہیں نہیں ہے کہ وہ لگائے. ہم اس لیے نہیں اترواتے کہ کبھی وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، کبھی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، کبھی سینٹر میں بیٹھا ہوگا، کبھی دائیں بیٹھا ہوگا، کبھی تو باہر سے کسی کو پتہ نہ چلے کہاں بیٹھا ہوا. یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، وہ بھی دے آر ویری فیو پیپل. باقی جو بات ہے نا کہ جنرل امینٹی کہ جناب جو مرضی، ناٹ ایٹ آل. میری بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں، کسی کو نہیں چھوڑنا. اور میں آپ کو باقی دور کی میں اپنی مثال دے دوں، میرے اپنے جو میری فیملی ہے، ہم لاہور میں بچے رہتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرا ڈرائیور کو خدا نخواستہ کو وائلیشن ہو اور وہ ٹریفک والوں کو تعارف کروائے. چپ کر کے وہ چٹ لیتا، چلان جمع کراتا چلا جاتا. تو ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. طریقہ یہی ہے سر، یہ ہونی بھی چاہیے. مختلف کیسز
لے کے جو ہے یقیناً آپ منشیات کے خلاف، جرائم کے خلاف پولیس تو اپنی جدوجہد کرتے ہیں، ملزمان کو لے کے بھی آتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس اکثر عدالتوں میں چالان پیش کرتے ہوئے یا تو کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس میں، یا پھر جان بوجھ کے کمی کوتاہی کی جاتی ہے، یا آپ کے جو تفتیشی افسر ہوتے ہیں وہ پروفیشنل نہیں ہوتے ہیں۔ نامکمل چالان کے باعث بہت سارے ایسے جرائم پیشہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ بلتستان پولیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں یہ پولیس جو ہے پروفیشنل ہے یا ان کی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ سر دیکھیے، میں یہ نہیں کمنٹ کرتا کہ یہ پولیس پروفیشنل، یہ والا جو معاملہ ہوتا ہے نا سر، آپ نے وہ مضمون، میں ناٹ ٹو افینڈ اینی باڈی جی کہ کنٹمپٹ نہ میرے پہ اس بات پہ لگ جائے، وہ ایک مووی تھی انڈین جالی LLB، اس میں وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جج کو سب دکھتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی سائنٹیفک کوئی 2+2 والا فارمولا نہیں ہے کہ جناب آپ مجھے ایک صفحہ دے دیں کہ یہ صفحے میں یہ خالی جگہیں، صرف آپ نے یہ خالی جگہیں بھرنی ہے تو یہ چالان پرفیکٹ ہوگا۔ سر اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل۔ ایک تفتیشی ہے، اس نے لکھنا ہے، جب اس نے لکھنا ہے تو اس نے اپنے مائنڈ کے حساب سے بیسٹ آف دا نالج کے مطابق لکھنا ہے۔ جب وہ بیسٹ آف دا نالج کے مطابق لکھے گا، 2 سال بعد اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، 2 گواہ آتے ہیں، ایک گواہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ریکوری ہوئی تھی رومال کس طرح کا تھا، وہ کہتا ہے جی یہ رومال سفید رنگ کا تھا۔ دوسرا آتا ہے ہفتے بعد، اس سے پوچھتے ہیں کس طرح کا تھا، وہ کہتا ہے جی سرمئی سے رنگ کا تھا۔ تو جنرلی اگر غور کریں تو 2 بندوں کی ایک ہی ہلکے سفید چیز کے بارے میں کلر میں یہ رائے ہو سکتی ہے کہ جی مجھے لائٹ سا لگا، اس طرح کا گرے سا، اور مجھے سفید سا لگا۔ تو 77 لاکھ روپے کی ریکوری ہوئی ملزم سے، لارڈشپ نے ملزم کو بے گناہ کر دیا، بری کر دیا باعزت۔ 77 لاکھ کی ریکوری صرف رومال کے رنگ بتانے پہ۔ سر یہ جو ہے نا، یہ چیزیں کچھ اس میں کچھ ایشوز ہیں جو صرف پولیس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، نہ اس میں جوڈیشری کا قصور ہے۔ دیکھیں نا، اگر پولیس چالان مکمل، یعنی چالان میں جو کمی رہ گئی ہے تو پورا پروسیکیوشن کا پہاڑ آپ نے بٹھایا ہوا، پورا محکمہ بٹھایا، وہ کمی ٹھیک کروائے نا، کیوں نہیں کراتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ پولیس چالان پروسیکیوشن کے ذریعے کروائے، اور جب بندہ باعزت بری ہو جائے تو پروسیکیوشن کو پوچھے کوئی نہ، پولیس کو اندر دے دو جی، پولیس کی میلافائڈی ہے۔ دس از انفیئر ٹریٹمنٹ ہوگا سر۔ اب جہاں جس شہر میں آپ ہیں سکردو اب انٹرنیشنل شہر بننے جا رہا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہاں پہ ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب یہاں آئے، وزٹ بھی کی، بہترین کہہ رہے تھے یہاں پہ کوئی بم دھماکہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، مطلب TTP کا یا طالبان، القاعدہ، ایسا کوئی چیلنجز پولیس کو فی الحال ابھی تک نہیں ہے۔ تھریٹس ہو سکتے ہیں لیکن ایکشن میں ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ تو چیلنجز مختلف ہے، جس طرح پہلے کہا آپ ایکسپیرینسڈ آفیسر ہے، مختلف آپ صوبوں میں بیٹھ کے آئے ہیں، تو اب انٹرنیشنل یہ شہر بننے جا رہا ہے، ٹورسٹ ہب بننے جا رہا ہے، یقیناً دنیا بھر سے نیشنل انٹرنیشنل ٹورسٹ یہاں آئیں گے، تو کس طرح کے چیلنجز آپ سمجھتے ہیں پولیس کو مستقبل میں آئیں گے؟ وسائل کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا، آپ کے پاس 4 اضلاع ہے، افرادی قوت کے ذریعے حوالے سے بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ کیا کمی کوتاہی ہے جسے حکومت کو پورے کریں۔ دیکھیں IG صاحب اس سلسلے میں بڑے، ہمارے IG صاحب جو ہیں بڑے ویژنری، وہ ہمارے کمانڈر ہیں، اور وہ پہلے دن سے جب سے آئے ہیں ہی از فائٹنگ دس بیٹل، اور اس سلسلے میں وہ کوشش کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ از آلسو آن بورڈ۔ لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی لمیٹیشن ہے۔ ایک چیز فرض کیا جو 1947 سے لے کے ابھی تک 70-75 سالوں میں نہیں ہوئی، تو ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 2 مہینے میں یا 1 سال میں کر دیں، تو سر اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل، اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹ ول ٹیک ایئرس، ٹھیک ہے نا سر؟ مثلاً گاڈ فاربڈ جس طرح مری میں انسیڈنٹ ہوا، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، خاکم بدہن، کہ یہاں برف پڑ جاتی ہے، لوگ کہیں برف میں اسٹک اپ ہو جاتے ہیں، پورے بلتستان ریجن میں پولیس کے پاس کوئی ایک بھی کرین نہیں ہے جس سے ہم نے اس کو نکالنا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم نے ایون کوئی ایکسیڈنٹڈ گاڑی کو ہی لفٹ کر کے یا ٹو کر کے لے جانا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی بیسکس ہیں، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ فائنینشیل کاسٹ ہے، اس کی نا بہت زیادہ فائنینشیل امپیکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جو مین پاور کی ہم بات کریں تو پورے GB کی جتنی مین پاور ہے پنجاب میں ایک ڈسٹرکٹ کی ہے اتنی، پنجاب میں کئی ڈسٹرکٹس ہیں جن کی مین پاور 6000 سے زیادہ ہے، تو یہاں 6000 پورے GB کی مین پاور ہے، جبکہ ان ڈسٹرکٹس میں نہ اسمبلی ہے، نہ اس میں سیکریٹریٹس ہیں، نہ اس میں باقی منسٹرز ہیں، نہ باقی چیزیں ہیں، روٹین کا ایک چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے، تو یہاں ایک پورا صوبہ ہے۔ تو
تو دیٹ ہیز ٹو بی ریوائزڈ. اور اس میں آئی جی صاحب کوشش کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی اپنی لمیٹیشن ہے, جو میں نے پہلے بات کی نا کہ گورنمنٹ جو 75 سال سے نگلیکٹڈ چیز ہے اس کو اوور نائٹ کو جو ہے نا وہ کوئی الادین کا چراغ رگڑ کے اور وہ سارا خزانہ نکال کے نہیں لگا سکتی کہ ایک ہی سال میں لگا کے تو پولیس کو وہ اس کے لیول پہ لے کے آئی. اٹس ناٹ پاسبل. بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں. اس کے مین پاور کا کرنے والا ہے, ٹریننگ کا کرنے والا ہے, اس کے علاوہ جو گیجٹری اور اکوپمنٹ میں کرنے والا ہے. آئی صاحب نے جو ہمارے آئی ٹی انیشیٹوز بہت زیادہ اس میں انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ریجن میں بھی 3 تھانوں میں کمپیوٹرائزڈ FIR اور باقی چیزیں کمپیوٹرائز شروع ہو گئی ہیں, جبکہ بہت ساری جگہوں ابھی باقی تھانوں میں بھی کمپیوٹرز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ سے لنک کر کے ان چیزوں کو کر رہے ہیں. ایون ہم بہت ساری جگہوں پہ پلاننگ انشاءاللہ کہ ہم کیمراز لگائیں اور ان کو یہاں مانیٹر کریں, یا یہاں ہم کنٹرول روم انشاءاللہ ایک بنا لیں گے, یہاں سے مانیٹر کریں گے. لیکن دیز تھنگس ول ٹیک ٹائم. یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اوپر بہت ایکسپینڈیچر اور بہت ریسورس چاہیے اس کے لیے. تو انشاءاللہ وی ڈوئنگ اٹ, اور جس میں گورنمنٹ پوری ہیلپ کر رہی ہے اور جس میں آئی صاحب بھی پورا کوشش کر رہے ہیں. ادارے کے اندر ایک الگ شعبہ ہے ٹورسٹ پولیس, بہترین انیشیٹو ہے اسپیشلی سیاحت کے حوالے سے. لوگ جب سیاح آتے ہیں, خود دیکھا ہے مختلف جو پکنک اسپاٹس ہیں وہاں پہ جب ہم وزٹ کرتے تھے, وہاں پہ ہم جب رپورٹس وغیرہ بنانے جاتے تھے تو لوگ بہت محسوس کرتے تھے کہ یار ہمارے ساتھ جو ہے بلتستان پولیس ہمارے ساتھ موجود ہے, تو سیف محسوس کرتے تھے. اس کو مزید اس کو وسعت دینے کے لیے ٹورسٹ پولیس کو مزید مضبوط فیسلٹیٹ کرنے کے حوالے سے کوئی آپ کا ہے آگے؟ جی اس میں دیکھیں وہ تو سینٹرلی کنٹرولڈ ہے وہیں سے گلگت سے, اور ان کے لیے نئی گاڑیاں آ رہی ہیں تاکہ ان کو موومنٹ میں آسانی رہے. وہ بھی جو ہے نا گورنمنٹ کی مہربانی اور آئی جی صاحب کی مہربانی ہے جنہوں نے بہت زیادہ اس کو کیا, پریس آن کیا, اور گورنمنٹ نے بڑا گریشیسلی اس میں ہیلپ کیا, اور وہ گاڑیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ ان کے لیے. اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا باقی کوئی آگے کچھ اپلیکیشنز بھی ان کے لیے بن رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو اینڈرائڈ سیٹ دیے جائیں اور ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ بہتر ہو, اور اس طرح کی چیزیں بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور وہ ایک بہتر انشاءاللہ ان کا امیج مزید ہماری GB کا بیسیکلی امیج اور بہتر کرنے میں انشاءاللہ. اچھا, افرادی قوت کے حوالے سے جو پہلے میں نے آپ سے کوشچن کی کہ یقیناً اتنا بڑا ایریا ہے, بہت بڑا ایریا ہے, اگر آپ بلتستان پولیس کو اگر بھیج بھی دیتے ہیں پکنک اسپاٹس کے اوپر تو میرے خیال میں اتنے خوبصورت علاقے کے اندر ایک پولیس بھی شاید نہیں آتی ہے نہیں. تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو غیر ضروری طور پر پروٹوکول میں یا لوگوں کی حفاظت کے لیے معمور پولیس اہلکار ہے ان کو واپس آپ ادارے کے اندر لے کے نہیں آ سکتے؟ سر دیکھیں اس میں بھی جو غیر ضروری, میں نے آتے ہی اس چیز کا آڈٹ کروایا. میں نے کوئی جو غیر ضروری کچھ لوگ تھے ان کو ہم نے کلوز بھی کر لیا, ٹھیک ہے نا سر. لیکن سٹل کچھ جگہوں پہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, وہ اس لیے نہیں ریکوائرڈ ہوتی کہ یہ پروٹوکول ڈیوٹی ہے, کچھ جگہوں پہ سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. مثلا ہمارے جو CM صاحب ہیں وہ بالکل سیکیورٹی کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار میرے ساتھ کوئی گاڑی نہ ہو, بلکہ وہ کہتے یہ ہیں کہ میرے ساتھ پروٹوکول کی کوئی گاڑی نہ ہے. تو ہم کہتے ہیں سر اٹس ناٹ اے پروٹوکول. جب CM جا رہا ہے نا تو خدا نخواستہ چھوٹا سا کوئی انسیڈنٹ ہو تو یہ خالد خورشید کا انسیڈنٹ نہیں ہے, یہ CM GB کا انسیڈنٹ, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے نا سر. اور اس سے پھر پورا ایک امیج پورا جو ہے نا وہ آپ کا خراب ہوتا ہے, کیونکہ وہاں بات یہ نہیں کرتے کہ CM, وہ کہتے ہیں کہ یار اگر CM محفوظ نہیں ہے تو باقی GB کا کیا حال ہوگا. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ سمبولک سیکیورٹی رکھنا ضروری ہوتا ہے, ان کی نیڈ نہیں ہوتی. وہ کیونکہ آپ کو ابھی غور کیجئے گا, جب یہ آپ کے ساتھ ایک بندہ لگ جاتا ہے نا سیکیورٹی والا, تو آپ کی تو آزادی ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ تو کوئی کسی سے ایون فرینک کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا نا. ہم دوستوں سے بات کرتے ہیں بڑی کھلی گپ شپ, ہم فرینک بات بھی نہیں کر سکتے یہ کیا کہے گا یار, یہ کس طرح کی گپیں لگاتے ہیں. تو آپ کی بیسیکلی آپ کی آزادی, آپ کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے جب آپ کے ساتھ سیکیورٹی کا بندہ ہوتا ہے. لیکن وہ مجبوراً رکھنا پڑتا ہے, اس کی سمبولک ویلیو ہے. اس کے علاوہ سر آپ کے اپنے محکمے کے اندر پولیس اہلکاروں کو ہم نے دیکھا ہے مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی کرتے ہوئے, ایون بیچارے جو ہے ان کو ماضی میں جو ہے کھانے بھی نہیں ملتے تھے, چائے بھی نہیں ملتے تھے, دھوپ بارش سارے جو بھی ویدر ہو اس میں وہ کھڑے رہتے تھے. تو ان کے فلاح بہبود کے حوالے سے, آپ کے اپنے اہلکاروں کے فلاح بہبود کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ یہاں آئے ہیں بلتستان کے اندر, لوگ جو ہے آپ کے اپنے اہلکار آپ سے توقع لگائے بیٹھے ہیں, تو کوئی خاص اقدامات اس حوالے سے کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں نا, میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے سردیاں شروع ہونے سے پہلے ان کے لیے وہ وولن کیپس بنوائی, وہ ہم لے کے آئے, وہ ہم نے سب میں تقسیم کی,
ٹھیک ہے. ہم نے تمام جو ہمارے تھانے ہیں ان میں گیزرز لگوائے ہیں. ٹھیک ہے. تھانوں میں واش رومز ابھی وہ سب خراب ہوا ہے, بہت سارے تھانوں میں واش روم بن گئے ہیں, باقیوں میں بنا رہے ہیں. جو کمرے ہیں ان کی ہم پینلنگ ساتھ گورنمنٹ کروا رہی ہے کہ وائی جی صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ہو رہی ہیں وہ چیزیں. یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا ہمیں جو وردی ملتی ہے وہ ٹھیک نہیں ملتی. وہ وردی کے پیسے ان کے اپنی تنخواہ میں آنا شروع ہو گئے کہ آپ خود خرید لیں. ٹھیک ہے نا سر. اس کے ساتھ ساتھ a lot has to be done. لیکن اگین بات وہی ریسورسز کی ہے کہ اگر ایس پی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو وہ سپاہی کو گاڑی کیسے دے سکتا ہے؟ سب سی بات ہے نا. ڈسٹرکٹ ایس پی جو ہے اس کی موبلائزیشن زیادہ ضروری ہے نہ کہ ایک انڈیویجل سپاہی کی. تو اگر ڈسٹرکٹ ایس پی کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو وہ سپاہی کو بیچارے کو کیسے پک اینڈ ڈراپ کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو ہماری بہت ساری اس میں لمیٹیشنز ہیں. اور اس میں میں نے جو بات کی نا کہ گورنمنٹ کی بھی لمیٹیشن ہے. گورنمنٹ اوور نائٹ ان کو ساروں کو ٹھیک نہیں کر سکتی. آئی جی صاحب 5 دن میں وہ اس کو کر سکتے ہیں کہ بس ابھی ایسے کریں گے تو سارا ٹھیک ہو جائے گا, بٹن دبائیں گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ خیر شروع میں آپ نے کہا کہ جتنا خوبصورت علاقہ ہے اتنے لوگ خوبصورت ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسپیشلی یہاں جو امن امان برقرار رکھنے میں بحیثیت پروفیشنل جرنلسٹ میں یہی کہوں گا کہ علماء کا بھی کردار ہے, یہاں کے سرکردگان شہر کے بڑے مائدین کا بھی کردار ہے, پولیس کا بھی نو ڈاؤٹ کوئی اس میں شک نہیں ہے کردار ہے. خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, کوئی بڑا حادثہ ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے خالد خراسانی کو جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ایک لوگوں میں خدشات ہیں کہ کہیں کیونکہ ان کا تعلق بتایا جائے بلتستان کے علاقہ چھوڑوٹ سے تھا, تو مطلب اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی رپورٹس ہیں کہ ان کے فالوور یا ان کے ساتھ دینے والے یا سافٹ کارنر رکھنے والے موجود ہیں یا فالوورز موجود ہیں جو آپ کے رپورٹ یا آپ کے نالج میں ہو؟ دیکھیں جی, اس سلسلے میں جو پولیسنگ کا کام تھوڑا سا جنرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور جو سسٹر ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ آلریڈی الحمدللہ دن رات کام کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. دو پولیس بھی, اور پولیس کے اندر جو ہم نے اپنی ایک اسپیشل برانچ اپنی ڈسٹرکٹ کی بنائی ہوتی ہے وہ بھی انفارمیشن کلیکشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سسٹر ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے لوگ بھی دن رات جو ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے اوپر گہری نظر رکھے ہوتے ہیں کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. کہ ایون یہاں تک کہ ان کا جو یہاں پہ جو فاتحہ کیا ہوا تو اس کے اندر کون کون گیا کیا, یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی نہیں ہے. لیکن اس میں نظر سارے لوگوں نے نظر رکھی ہوتی ہے. ڈی آئی جی ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس آپ پاکستان کو کور کر رہے ہیں, تو مطلب پولیس کے نقطہ نظر سے اس طرح کے کوئی تھریٹ, اس طرح کے خدشات آپ کے نالج میں ہے کہ دیکھیں جی کوئی اسپیسیفک تھریٹ ابھی تک الحمدللہ نہیں ہے. لیکن اس کا جو میں نے پہلے آپ کو بات کی نا کہ وی ول ناٹ بی ویٹنگ فار دا تھریٹ کہ تھریٹ آئے تو ہم کام کریں گے. ہم تو جو ہے نا ایک ہوتا ریئیکشنری کام کرنا, ایک ہوتا پریمپٹیو پہلے کرتے ہیں نا, پریمپٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو ہماری تو جو سپا ہے ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پریمپٹ کریں چیزوں کو. کہ ہم نے یہ جو چھوٹی سی مثال ہے, ہم نے جو ٹریفک پہ سختی کی ہے ہم نے اس لیے سختی نہیں کی, ابھی تو ونٹر میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کون سی ٹریفک ہے اتنا. ہم اس لیے لوگوں کو عادی کر رہے ہیں کہ جب آپ کے ٹورسٹ آئے گا سمر میں پھر ٹریفک کا ایشو نہیں ہوگا, پھر ان کو راستہ ملے گا. کیونکہ جو ٹورسٹ آ رہا ہے نا اس کا مجھے فائدہ نہیں ہو رہا, اس کا لوکل کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ کمائی کر کے پیسے بھی لوکل کو مل رہے ہیں وہاں سے. وہ ایک ایکٹیو سیکورٹی, پیسو سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ایکٹیو میجرز بھی چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. کوئی پیغام آپ ہمارے فورم کے ذریعے پبلک کو دینا چاہیں اس حوالے سے؟ جی جس طرح میں تمام ناظرین کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جتنا یہ بلتستان ریجن خوبصورت ہے اتنے ہی یہاں کے عوام خوبصورت ہیں. آئیں اس خطے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں اپنا اپنا رول ادا کریں تاکہ اس کو اسی طرح 4 چاند لگے رہیں اور لوگ جو ہیں وہ اسی طرح اس ایریے میں آئیں اور آپ لوگوں کی مہمان نوازی کا لطف اٹھائیں اور اس کا امن اسی طرح قائم و دائم رکھیں. وہ اسی صورت ممکن ہے جب آپ اپنا رول ادا کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس علاقے کی خوبصورتی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. بہت شکریہ جی. ڈی آئی جی بلتستان کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ پولیس جو ہے بلتستان کے اندر ایک مثالی ادارہ بنے گی اور عوام کے سوشل ایشوز اور سارے معاملات ہیں, جرائم سے لوگوں کا تحفظ دینے میں, عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. جی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.